अस्सलाम वालेकुम। मैं इसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं और पेश खिदमत है आपके सामने लेकर के आया हूँ एक मज़मून जिसका उन्वान है साक़ी फ़ारूक़ी की पाक भीती और मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर खालिद सहीम। और ये मज़मून मैंने अख़ज़ किया है उर्दू का तीसरा मरकज़ बरतानिया, जिसके मुरत्तिब है फ़हीम अख्तर लंदन। और इस किताब की कीमत है सिर्फ 300 रुपये। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस मज़मून में क्या है। यकीनन ये भी एक ख़ूबसूरत और अच्छा मज़मून होगा और आपको यकीनन लाइक करने का मन करेगा। ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों पेश खिदमत है इसम राशिद की अदबी दुनिया में ये मज़मून साक़ी फ़ारूक़ी की पाक बीती। साक़ी फ़ारूक़ी की आप बीती पढ़कर मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि वो उतने ही बड़े नस्ल निगार हैं जितने बड़े शायर। उन्होंने उर्दू ज़ुबान के साथ दोस्ती ही नहीं की, मोहब्बत भी की। इसीलिए उन्होंने उर्दू ज़ुबान में आला अदब तख्लीक़ किया। उन्होंने अपनी आप बीती में उर्दू ज़बान का तख्लीक़ी इस्तेमाल किया है और उर्दू अदब को नए अल्फाज और जुमलों के तोहफ़े अता किए। मैंने उर्दू ज़बान में मंदरजा ज़ेल अल्फाज पहले कभी नहीं पढ़े थे। ब्लाइंड कलर के लिए रिंगोदिया, मर्जुल बहरैन समुद्रों का बाप, मिलाप समुद्रों का मिलाप, मरदूद मर्द की जमा, मैस्टरबेशन के लिए खुद वसली और डेटिंग के लिए विसालिया। साक़ी के चंद जुमले मुलाहिज़ा फरमाइए। किताबें शख्सियत पर दो तरह असर अंदाज करती हैं। अच्छी किताबों से आज़ी और बुरी किताबों से गुरूर बढ़ता है। वो उर्दू शायरी के गले में भी खुश नवाले की तरह फंसे हुए हैं। सड़क पर कदम रखते ही मैंने कुहान अपनी पीठ से काटकर निस्यान के रेगिस्तान में फेंक दिया। इन अल्फाज और जुमलों में मज़ाह भी है, तंज़ भी है और काट भी। साक़ी की तहरीरों में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की अदबी चाशनी और जोश मलिहा आबादी की अनानियत घुल मिल गए। यूँ लगता है जैसे वो अदब की रियासत और मज़हब की सियासत के हस्ब इख्तिलाफ के लीडर बन गए। उन्होंने सबकी तरफ तीर फेंके, शायरों की तरफ भी, मौलवियों की तरफ भी और नक्कादों की तरफ भी। उन्होंने सब पर तनकीद की है, किसी की शायरी पर, किसी की शख्सियत पर और किसी के नज़रिए पर। वो अपने अदबी सफ़र और ज़हनी इर्तिका की कहानी सुनाते हुए लिखते हैं। शुरू में तरक्की पसंदों जैसी शायरी की, मगर बाद में 5 साल के बाद ही अपनी और उनकी एक परत की शायरी का जानी दुश्मन हो गया। अपनी इस तब्दीली का ये जवाब पेश करते हैं। पेशतर तरक्की पसंद शायरों ने असली इंसानों की नहीं बल्कि इंसान की उस शबीह की पूजा की जो उनके रोमानवी जहनों ने बना रखी थी। उनकी नाकामी का सबब ये नहीं था कि खुदा न खास्ता उनकी नीयत ख़राब थी या आवाम के लिए खैर के जज्बात बुरी चीज़ है, बल्कि ये कि शेरी जमालियात और शेरी लसानियात के साथ वो अपने एक गहरे जज्बात की आबियारी ना कर सके। गुफ्तगू आवाम से है लेकिन अवामी ज़ुबान के ख़िलाफ़ है। साक़ी बज़ाहिर एक शायर, नक्काद और नसर निगार हैं, लेकिन दर पर्दा एक माहिर नफ्सियात भी हैं। उनका मुशाहिदा, तजुर्बा, मुतायला और फिर तज़किया क़यामत का है। वो चंद जुमलों में एक इंसान या कौम की नफ्सियात
بڑی بے دردی سے پیش کر دیتے ہیں، چاہے وہ انفرادی نفسیات ہو یا معاشرتی نفسیات، وہ انسانی ذہن کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں اور جب لوٹتے ہیں تو اپنی بصیرتوں کو تخلیقی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ہر جنونی مشتعل ہجوم اپنے ریلے میں نیکی، بھلائی، اخوت، محبت جیسی تمام چیزوں کو بہا لے جاتا ہے۔ نفرت کا یہ ہیجانی لاوا انسانیت کی تمام تر اعلیٰ قدروں کو خاکستر کرتا چلا جاتا ہے۔ شاید ہم سب میں کوئی قاتل خنجر بکف ہتھیا بیٹھا ہوا ہے جو خون کی ہولی کھیلتا ہے اور موقع ملتے ہی امن و امان کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ ساقی کے اندر ایک کمال کا خاکہ نگار بھی پوشیدہ ہے جو قلم سے کیمرے کا کام لینا جانتا ہے اور الفاظ سے ایسا نقشہ کھینچتا ہے کہ کردار اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں سمیت ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ ساقی ایسے کرداروں کے خاکے پیش کرتے ہیں جن سے انہیں یا تو بہت زیادہ محبت ہے یا حد سے زیادہ نفرت ہے۔ جن سے انہیں نفرت ہے ان کا خاکہ لکھتے ہوئے وہ کچھ زیادہ ہی محنت سے کام لیتے ہیں۔ وہ مولویوں کے بارے میں لکھتے ہیں، میں نے سیدھے سادے جذباتی کٹ ملا خدائی فوجداروں کو ہمیشہ ذلیل و حقیر جانا اور سمجھا، وہ اس لیے کہ یہ سب منحوس صورت ہے، ان کے پسینے کی بدبو سے ہمہ وقت بغلگیر بغلیاں عوامی شاہراہوں پر استنجے ہاتھوں کی غلط اور فحش جنبشوں کے سبب شلواروں کے سامنے کے گھیروں میں معادی زرد دھبے وغیرہ وغیرہ ایسی مکروہ شبیہیں ہیں جن سے میرے حد سے بڑھے ہوئے شاعرانہ احساس جمال کو سخت ٹھیس لگتی ہے، بلکہ ان کمبختوں کے نام سے الرجی ہوتی ہے۔ ساقی کی آپ بیتی پڑھنے کے بعد میری رائے میں ساقی بنیادی طور پر ایک باغی ادیب اور انسان ہے۔ وہ ایسی ہر روایت سے بغاوت کرتے ہیں جو انسانوں پر پابندیاں عائد کرتی ہے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے ڈراتی ہے۔ ساقی ایک آزاد خیال، آزاد فکر اور آزاد منش انسان تھے۔ ان کی گفتار اور کردار میں کوئی بودھ نہیں تھا، وہ منافق نہیں تھے۔ وہ ہمیں سعادت حسن منٹو کی یاد دلاتے تھے جو کہتے تھے کہ میں شراب پیتا ہوں تو میں الائچی نہیں ڈالتا کہ لوگوں کو بو نہ جائے، اور ویشیا کے پاس جاتا ہوں تو کمبل اوڑھ کر نہیں جاتا کہ کوئی پہچان نہ پائے۔ ساقی فاروقی آزادی کے پیامبر تھے۔ وہ انسان کو مذہب کے پنجرے سے آزاد ہو کر انسان دوستی کی کھلی فضا میں اڑتے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس روایت کے خالف تھے جس کے مطابق عورتیں ڈولیوں میں بھی برقع پہنتی تھیں۔ ساقی کو ایسے مذہب پر بھی اعتراض تھا جو عورت کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتا ہے۔ ساقی کے اندر طنز بھی تھا اور مزاح بھی، لیکن کبھی کبھار طنز دل آزاری کا روپ اختیار کر لیتا تھا۔ لکھتے ہیں، مجھ تک بزلہ سنجی، فقرہ بازی اور مزاح فہمی کی سلطنت دست بدست آئی ہے۔ ہاں، دل آزاری میری اپنی ایجاد ہے۔ ساقی کے اندر غصہ بھرا رہتا تھا، شاید اسی لیے ناصر کاظمی نے انہیں اینگری ینگ مین کہا تھا۔ لیکن اکثر غصیلے نوجوان بڑھاپے تک پہنچتے مدبر اور تحمل مزاج ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بڑھاپے میں بھی جوانی کی طرح غصیلے تھے، اس لیے ہم انہیں
اینگری اولڈ مین بھی کہہ سکتے تھے۔ ساقی ایک منطقی انسان تھے، اس لیے وہ خدا اور مذہب سے باغی تھے۔ ان کی نگاہ میں یوں بھی کسی منطقی دماغ میں خدا کے لیے گنجائش کم ہوتی۔ جب میں ساقی کی آپ بیتی پڑھ چکا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شاعر اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہتر معاشرے کے خواب بھی دیکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا فلسفہ اور آدرش ان الفاظ میں بیان کیا تھا: میں کہتا ہوں زمین اس کی ہوتی ہے جو ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے اور فصل کاٹتا ہے۔ تمام غاصبوں کے خلاف ہر جانے اور بے دخلی دعویٰ دائر کرنا ضروری ہے، چاہے انصاف کے حصول کے لیے 10 سال لگے یا 10,000 سال۔ میں برزوا اور پرولتاری والی رومانی اور شاید دقیانوسی بحث میں الجھے بغیر صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ برصغیر کے 75% لوگوں کو غریبی اور بے حرمتی کے برزخ میں مستقل قیام غیر ضروری بھی ہے اور ناقابل قبول بھی۔ ہمیں حالت موجود اسٹیٹس کیو میں معلق کر دیا گیا ہے اور ہمارے حکمرانوں نے 50 برس سے نہیں 5,000 برسوں سے ہمارے ذہین لوگوں کو تعلیم سے بہرہ ور اس لیے نہیں ہونے دیا کہ کہیں ان غلاموں تک اس قسم کے پیغام نہ پہنچنے لگے کہ رائز اینڈ میوٹینٹی۔ شیکسپیئر۔ میرا ایک شعر ہے: اس درجہ روایات کی دیواریں اٹھائیں، اس درجہ روایات کی دیواریں اٹھائیں، نسلوں سے کسی شخص نے باہر نہیں دیکھا۔ میں نے ایک دفعہ احمد فراز سے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنی سوانح عمری کیوں نہیں لکھی؟ تو فرمانے لگے: آدھا سچ میں لکھنا نہیں چاہتا اور پورا سچ سننے کے لیے ابھی ہماری قوم تیار نہیں ہوئی۔ ساقی کی آپ بیتی پڑھ کر انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قوم پورا سچ سننے کے لیے تیار ہوتی جا رہی ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ فیصل راشد کی ادبی دنیا میں ایک بہت ہی اچھوتا، بہت ہی خوبصورت مضمون آپ نے سنا۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور دعائیں ضرور مرتب جناب فہیم اختر صاحب کو بھی دیجیے گا، جنہوں نے اردو کا تیسرا مرکز برطانیہ آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں۔ یقیناً وہ بھی دعاؤں کے حقدار ہے کہ اس طرح کے مضامین پتہ نہیں ہم لوگوں تک پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں۔ اگر آپ تک پہنچ گئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں پہنچے ہیں تو اب پہنچ رہے ہیں۔ یقیناً آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ کریں گے۔ تو دوستوں، اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ہم آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ، پھر ہوگی ملاقات۔